کیا آپ نے کبھی ایک ایسی لڑکی کے بارے میں سنا ہے جس کی ایک دھاڑ سے ہمالیہ کے پہاڑ گونج اٹھتے تھے، جسے لوگ انسان نہیں بلکہ شیر کی بیٹی کہتے تھے؟ لیکن کیا ہوگا جب اس لڑکی کو پتہ چلے کہ جس شیر کی گود میں اس نے پرورش پائی وہی اس کے باپ کا قاتل ہے؟ اور اس سے بھی بڑا راز، وہ شیر دراصل شیر تھا ہی نہیں۔ آج کی کہانی آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی، کیونکہ اس میں ایک ایسا ٹویسٹ ہے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے گلزار شیر نامی ایک ایسے جنگل سے جہاں سورج کی روشنی بھی زمین تک پہنچنے سے ڈرتی تھی۔ اس جنگل کا بے تاج بادشاہ ایک عظیم شیر تھا جس کا نام آہن تھا۔ آہن جتنا خون خوار تھا اتنا ہی وہ پر اسرار بھی، لیکن سب سے زیادہ حیرت انگیز بات اس کی بیٹی زویا تھی۔ زویا ایک انسان تھی، لیکن اس کا اٹھنا بیٹھنا، شکار کرنا اور غصہ بالکل شیروں جیسا تھا۔ وہ ریشمی لباس کی بجائے جانوروں کی کھال پہنتی اور اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ وہ دوڑتے ہوئے ہرن کو پکڑ لیتی تھی۔ جنگل کے تمام جانور زویا کا احترام کرتے تھے، لیکن زویا کے دل میں ہمیشہ ایک سوال تڑپتا رہتا تھا، میں ان سب سے الگ کیوں ہوں؟ میری کھال پر بال کیوں نہیں ہیں؟ میں دھاڑتی ہوں تو میری آواز ان جیسی کیوں نہیں نکلتی؟ جب بھی وہ آہن سے یہ سوال پوچھتی، آہن اپنی بھاری آواز میں صرف اتنا کہتا، تم میری بیٹی ہو اور یہی تمہاری سچائی ہے۔ لیکن کیا یہ واقعی سچ تھا؟ زویا کو بچپن سے ایک حکم دیا گیا تھا، کچھ بھی ہو جائے مغرب کی سمت واقع اس کالی غار کے قریب مت جانا۔ تجسس انسان کی فطرت ہے، اور زویا تو پھر شیروں میں پلی بڑھی تھی۔ ایک رات جب پورا جنگل سو رہا تھا اور چاند بادلوں میں چھپا ہوا تھا، زویا خاموشی سے اس غار کی طرف بڑھی۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ آہن شیر غار کے باہر بیٹھا کسی سے باتیں کر رہا تھا، لیکن وہاں تو کوئی انسان نہیں تھا۔ زویا نے غور سے سنا تو اسے پتہ چلا کہ آہن کسی نادیدہ طاقت سے معافی مانگ رہا تھا۔ مجھے آزاد کر دو، میں اس بچی سے کتنا جھوٹ بولوں گا، میرا گناہ بڑھتا جا رہا ہے۔ شیر کی زبان سے انسانی الفاظ سن کر زویا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا شیر بول سکتے ہیں؟ یا یہ کوئی جادو تھا؟ اگلے دن جنگل کی سرحد پر زویا کا سامنا ایک زخمی نوجوان سے ہوا جس کا نام آریان تھا۔ آریان کے پاس ایک پرانی شاہی مہر تھی جسے دیکھ کر زویا کے سینے میں کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ آریان نے اسے بتایا، میں یہاں اپنی کھوئی ہوئی بہن کو ڈھونڈنے آیا ہوں جسے 20 سال پہلے ایک جادوگر نے اغوا کر لیا تھا تاکہ وہ شاہی خاندان کا خاتمہ کر سکے۔ جب آریان نے اس بہن کی نشانی بتائی، اس کے کندھے پر موجود شیر کے پنجے کا نشان، تو زویا کانپ اٹھی۔ وہ نشان تو خود اس کے کندھے پر تھا۔ لیکن آریان نے جو اگلی بات کہی اس نے زویا کی روح فنا کر دی۔ اس جادوگر نے میرے بڑے بھائی کو ایک درندے میں بدل دیا تھا اور اسے حکم دیا تھا کہ وہ اپنی ہی بہن کو قید رکھے ورنہ وہ اسے مار دے گا۔ زویا کو سمجھ آ گیا کہ آہن کوئی دشمن نہیں بلکہ اس کا اپنا بڑا بھائی ہے جسے جادو کی زنجیروں نے جکڑ رکھا ہے۔ اسی لمحے جنگل کا منظر بدل گیا۔ وہ کالا جادوگر جو برسوں سے اس گھڑی کا انتظار کر رہا تھا نمودار ہوا۔ اس نے زویا کو قربان کر کے لافانی طاقت حاصل کرنی تھی۔ آہن شیر اپنی بہن کو بچانے کے لیے جادوگر پر چپٹا، لیکن جادوگر کے پاس شیطانی طاقتیں تھیں۔ اس نے ایک ہی وار سے شیر کو لہو لہان کر دیا۔ زویا نے جب اپنے بھائی کو تڑپتے دیکھا تو اس کے اندر کی شیرنی بیدار ہو گئی۔ اس نے وہ تلوار اٹھائی جو آریان لایا تھا اور اپنی پوری طاقت سے جادوگر کے جادوئی چراغ پر دے ماری۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور پورا جنگل روشنی سے بھر گیا۔ جادوگر دھوئیں میں غائب ہو گیا اور جوں ہی دھواں چھٹا، زویا کے سامنے شیر نہیں بلکہ ایک وجیحہ نوجوان کھڑا تھا، اس کا اصل بڑا بھائی۔ دونوں بھائی بہن ایک دوسرے سے لپٹ کر رونے لگے۔ لیکن ٹھہریے،
کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جب وہ تینوں زویا، آریان اور ان کا بڑا بھائی محل کی طرف روانہ ہوئے تو انہیں راستے میں وہی بوڑھا جادوگر دوبارہ ملا، لیکن اب وہ جادوگر نہیں بلکہ ایک فقیر کے روپ میں تھا۔ اس نے مسکرا کر کہا، تم نے جادو تو توڑ دیا، لیکن کیا تم اس سچائی کا سامنا کر پاؤ گے جو محل کے تخت پر تمہارا انتظار کر رہی ہے؟ محل پہنچ کر انہیں پتہ چلا کہ وہاں ان کا باپ نہیں بلکہ ایک ہم شکل بیٹھا ہے جو دراصل اسی جادوگر کا ساتھی تھا۔ اب زویا کو جنگل کی طاقت اور محل کی سیاست دونوں سے لڑنا تھا۔ جنگل کا جادو ٹوٹ چکا تھا، آہن اب شیر نہیں بلکہ ایک شہزادہ تھا، لیکن خوشی کا یہ لمحہ اس وقت خاک میں مل گیا جب محل کے راستے میں ملنے والے اس فقیر نے ایک نئی حقیقت آشکار کی۔ زویا، آریان اور ان کا بڑا بھائی جب محل کے بھاری دروازوں پر پہنچے تو پہرے داروں نے انہیں پہچاننے سے انکار کر دیا۔ تخت پر ان کا باپ نہیں بلکہ اس جادوگر کا ایک ہم شکل ہمزاد بیٹھا تھا جس نے پورے ملک کو اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ زویا کو احساس ہوا کہ جنگل کے درندوں سے لڑنا آسان تھا، لیکن انسانوں کے روپ میں چھپے ان شکاریوں کا سامنا کرنا اصل امتحان ہے۔ زویا نے فیصلہ کیا کہ وہ سیدھا حملہ کرنے کی بجائے خاموشی سے محل میں داخل ہوگی۔ وہ رات کے اندھیروں میں شاہی دیواریں پھلانگ کر اندر پہنچی۔ وہاں اس نے دیکھا کہ پرانا وفادار وزیر ایک کال کوٹری میں قید ہے۔ وزیر نے زویا کو دیکھ کر آنسو بہائے اور بتایا، بیٹی، تمہارا اصل باپ مرا نہیں بلکہ اسے اسی محل کے تہہ خانے میں قید کر کے اس کی جگہ پر یہ بہروپیہ بٹھا دیا گیا ہے تاکہ جادوگر کی سلطنت قائم رہے۔ آریان اور بڑے بھائی نے محل کے باہر باغی فوج کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ زویا نے جنگل میں سیکھی ہوئی اپنی پھرتی کا استعمال کرتے ہوئے محل کے خفیہ راستوں سے نقشہ تیار کیا۔ اسے پتہ چلا کہ جادوگر کی طاقت اس کے ہم شکل کے گلے میں موجود ایک سیاہ مہیب پتھر میں ہے۔ اگر وہ پتھر ٹوٹ جائے تو بہروپیہ اپنی اصل شکل میں آ جائے گا اور جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اگلے دن زویا ایک نقاب پوش سپاہی کے روپ میں دربار میں داخل ہوئی۔ جب بہروپیہ بادشاہ نے کسی معصوم کو سزا دینے کا حکم دیا تو زویا کی برداشت جواب دے گئی۔ اس نے دربار کے بیچوں بیچ ایک زوردار دھاڑ ماری، وہی دھاڑ جس سے ہمالیہ کے پہاڑ گونج اٹھتے تھے۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ زویا نے نقاب اتار پھینکا اور للکارا، اے غاصب، شیر کی بیٹی واپس آ گئی ہے۔ بہروپیہ ہنسا اور اپنے جادوئی سپاہیوں کو حکم دیا، لیکن اسی وقت آریان اور بڑا بھائی دیواریں توڑ کر اندر داخل ہو گئے۔ ایک عظیم جنگ شروع ہوئی۔ زویا نے اپنی پوری طاقت سے چھلانگ لگائی اور اس بہروپیے کے گلے سے وہ سیاہ پتھر چھین کر زمین پر دے مارا۔ ایک خوفناک چیخ سنائی دی اور وہ ہم شکل دھوئیں کی طرح اڑ گیا۔ پورے محل پر چھایا ہوا کالا بادل چھٹ گیا اور سورج کی روشنی ایک بار پھر چمکنے لگی۔ تہہ خانے سے ان کے اصل باپ کو رہا کروایا گیا۔ بادشاہ نے جب اپنی بیٹی کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں فخر کے آنسو تھے۔ زویا نے ثابت کر دیا کہ پرورش چاہے شیروں میں ہو یا انسانوں میں، بہادری ہمیشہ خون میں ہوتی ہے۔ اسے تخت کی پیشکش کی گئی، لیکن زویا نے مسکرا کر کھڑکی سے دور نظر آتے گلزار شیر کی طرف دیکھا۔ اس نے محل میں رہنا تو قبول کیا، لیکن اس عہد کے ساتھ کہ وہ صرف انسانوں کی ملکہ نہیں بلکہ اس جنگل کی محافظ بھی رہے گی جس نے اسے مرنے سے بچایا تھا۔ کیا زویا کا فیصلہ درست تھا؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔